بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے پاس۔ میں آج آپ کو گزشتہ ویڈیو کی طرح ایک اور پرانے قدیمی تہذیبی حوالے سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے شخص سے جو 1700 قبل مسیح میں ہوا اور جسے پہلا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے جس نے باقاعدہ قوانین نافذ کیے اور ان کی 282 دفعات مقرر کی اور انہیں پتھروں پر کندہ کروایا اور کندہ کروانے کے بعد مختلف مندروں کے اندر بھجوا دیا اور کہا کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا ہو تو لازماً میرے خیمے کے باہر آئے، وہاں پر بھی یہ قوانین کندہ ہیں، ان کا مطالعہ کرے اور پھر اسے اس سے فائدہ پہنچے گا۔ جی ہاں، میں جس شخص سے آپ کو روشناس کرانا چاہ رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے حمورابی۔ حمورابی جو ہے یہ 1700 قبل مسیح میں میسوپوٹامیہ میں ہوا ہے اور حمورابی ایک ایسا شخص تھا جس نے ایسے قوانین تاریخ میں پہلی دفعہ باقاعدہ پتھروں پر کندہ یعنی ریٹن قوانین متعارف کروائے کہ جو آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے اصول پر وضع کیے گئے تھے۔ ناظرین محترم، حمورابی کے یہ قوانین آج بھی موجود ہیں اور وہ پتھر ہمیں ملے ہیں، ان کے اوپر قوانین کندہ ہیں اور آج بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت حمورابی کتنا بڑا منصف تھا جس نے اس طرح کے قوانین جو ہے وہ نافذ کیے تھے۔ یہ ایسے قوانین تھے جس میں طلاق کے فیصلے تھے، جس میں قتل کے فیصلے تھے، ڈاکٹر کے فیس کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی، لین دین، سود، قرض، یعنی جو عام طور پر یہ جو ہماری زندگی ہے، ہماری معمولات کی زندگی ہے، ان تمام کے بارے میں جو ہے اس کے اندر ڈسکشن ملتی ہے۔ میں حمورابی کے ان قوانین میں سے چند جو دفعات ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ حمورابی نے کتنا ایک شاندار کام کیا تھا اور حمورابی نے کس طرح سے ایک جدید معاشرے کی، ایک عدل پر مبنی معاشرے کی اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں اس میں پہلا چند اس میں سے قوانین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر معمار کوئی مکان بناتا ہے اور مکان بننے کے بعد یا تعمیر کے دوران اس کی دیوار گر جاتی ہے تو یہ معمار کو اپنے خرچہ سے بنانی ہوگی۔ ہے نا کمال کا قانون؟ اگر آج بھی یہ قانون امپلیمنٹ ہو جائے تو سوچیں کتنے انجینئرز اور کتنے معمار اور کتنے بلڈنگز اور سڑکیں بنانے والے نیک نیت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور قانون ہے، اگر کشتی بنانے والا ایسی کشتی بناتا ہے کہ جو دریا یا سمندر میں جا کر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی مرمت کرنا اور دوبارہ سے اسے بنانا اس کے ذمہ ہے۔ دیکھیے جی کہ ہے نا، آج بھی اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر بہت زیادہ دیانتداری آ جائے گی۔ ایک اور قانون سنیے، بڑا مزے کا قانون ہے، بہت خوبصورت قانون ہے۔ اگر کوئی جج فیصلہ کرنے میں غلطی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ یاد رکھیں 1700 قبل مسیح میں حمورابی نے یہ قانون بنایا تھا
کہ اگر کوئی جج فیصلہ کرنے میں غلطی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے ملازمت سے نکال دیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک گھڑی کی عبادت، ایک گھڑی کا عدل کی ایک گھڑی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیکھیے، جھوٹی گواہی دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے ایک ایک قانون پر آپ غور کیجئے اور دیکھیے اگر ان کو آج بھی امپلیمنٹ کیا جائے تو معاشرہ کتنا شاندار بن جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے، اگر کوئی قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اور اس کی بیوی و بچوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اسے اگلا دیکھیے، باپ کو اپنے بچوں پر اس وقت تک کنٹرول ہے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، اور چوری کی سزا موت تھی۔ اس کے بعد جی اگر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی، اگر ڈاکٹر اور سرجن غفلت سے مریض کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے اس کی سزا ملتی تھی۔ جی ہاں، یہ اسی طرح سے جائیداد کے تحفظ اور خاندان کے حوالے سے مختلف قوانین موجود تھے۔ ہاں، یہ آج سے تقریباً سمجھ لیجیے راؤنڈ اباؤٹ 4000 سال بعد، یہ 3700 سال پہلے کی بات ہے، 40 صدیاں پہلے کی بات ہے جب حمورابی نے یہ قوانین بنائے۔ اور اس میں سے چند قوانین میں نے آپ کو بتائے ہیں، جبکہ ان قوانین کی 282 دفعات تھی جو پتھروں پر کندہ کی گئی تھی اور جگہ جگہ ہر مندر میں بھجوائی گئی تھی اور لوگ اس سے واقف تھے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حمورابی تھا کہاں؟ 1792 عیسوی قبل مسیح میں، 1792 قبل مسیح کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ میسوپوٹامیہ کی ایک سلطنت یا امپائر کی اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اس سے پہلے مختلف جو شہر ہیں وہ امپائر ہوتے تھے، اس نے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک امپائر کی بنیاد ڈالی، اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی۔ اور ناظرین محترم، اس نے بابل کو، بابل النینوا کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، بابل کو اس نے اپنا دارالحکومت قرار دیا، اور بابل کے اندر نینوا اور نمرود دو بڑے شہر تھے جن میں اس نے بڑی تعمیر و ترقی کی، بڑا کام کیا۔ تو یہ تھا جی حمورابی، جب بابلی تہذیب کے اندر بڑا اہم نام ہے۔ حمورابی فوت ہو گیا، اس کے بعد سلطنت ویسی نہ رہی، اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ لیکن ناظرین محترم، حمورابی کو تاریخ نہیں بھول پائی، تہذیب، تاریخ، کلچر، تمدن کوئی بھی نہیں بھول پایا، اور سب سے بڑی بات قانون نہیں بھول پایا۔ اور حمورابی آج بھی ہمیں یاد ہے، اس وجہ سے تاریخ کے دماغ کے اندر موجود ہے کہ اس نے انسانی معاشرے کو متمدن بنانے کے لیے، اس نے انسانی معاشرے کو خوب تر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ حمورابی کی سلطنت کے اندر بھی بگاڑ تھا ایک طرح کا، اور یہ تھا کہ یہ سزائیں عام طور پر جو امورات تھے ان کو اس حد تک نہیں ملتی تھی جتنے متوسط طبقے یا عام کو ملتی تھی۔ بہرحال یہ قوانین تو بنائے گئے تھے نا، اور وہ بھی 4000 سال پہلے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ باتیں پسند آئی ہیں، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔